ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ بن زبیر سے کیوں خفا ہوئیں؟ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کس چیز سے ڈرتی تھیں؟ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کے درمیان کس چیز کو سخت ناپسند کرتی تھیں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه واتباعه أجمعين۔ سیرت رسول پڑھنے یا سننے کے درمیان کثرت سے درود شریف کا ورد کرنا چاہیے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی نیت سے سیرت کا بیان سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موضوع نہایت قابل قدر، بسط و تفصیل کا عامل اور وسط و گہرائی کا متقاضی ہے، جو شاخ در شاخ، باب در باب اور تہ در تہ ہونے کے علاوہ اپنے اندر عبرت پذیری اور نصیحت آموزی کے انگن پہلو رکھتا ہے۔ بنظر غائر دیکھا جائے تو سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عنوان ایک ایسا زرعی اور کیف آگیں تسلسل ہے جس کا کوئی سرا نہیں، جس کا پڑھنے اور سننے والا ہر آن نیا حوصلہ اور تازہ ولولہ حاصل کرتا ہے، جس کو لکھنے والا ہر مرتبہ فکر و نظر کے نئے زاویے اور غور و خوض کے روشن پہلو اجاگر کرتا ہے، جس پر غور کرنے والا ذہن کے بند دریچوں کو واہ ہوتے دیکھ کر خوشی اور مسرت سے جھوم جھوم اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت رسول کے مختلف گوشوں پر ہر زمانے میں کام ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت ہوتا رہے گا۔ اور کیوں نہ ہو کہ خود خالق کائنات نے رفعت شان رسول کا وعدہ فرمایا ہے، جس کا ایک ادنا مظہر آپ کی سیرت کا مسلسل تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ہمہ جہت اور مختلف ابواب میں ایک اہم باب ازدواجی زندگی کا ہے، جو دیگر شعبہ جات کی طرح ساری امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے تو مرد کی خیر و بھلائی کا معیار ہی یہ قرار دیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برداشت کرے۔ اخلاق کا منتہی کمال اس کو بتلایا گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، خواہ اسے کبھی مغلوب بھی ہونا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اقوال و افعال کے ذریعے خوشگوار ازدواجی زندگی کی وہ شاہراہ متعین فرمائی جس کا مسافر کبھی ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا، کبھی نقصان و گھاٹے کا شکار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایک کامیاب شوہر کی حیثیت سے ہر دم اپنے اہل و عیال کے لیے مسرتیں بکھیر سکتا ہے، خوشیاں فراہم کر سکتا ہے اور دنیوی اخروی فوز و فلاح پا سکتا ہے۔ یوں تو ہر شعبہ حیات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا نرالی ہے۔ بالخصوص عائلی زندگی کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر میں داخل ہونا، بیویوں کو پیار سے مخاطب کرنا، ان سے میٹھی میٹھی گفتگو کرنا، ان کے ہمراہ بیٹھ کر کھانا کھانا، ان کے ساتھ آرام کے کچھ لمحات گزارنا، ان سے کچھ تفریح اور مزاحیہ باتیں کرنا، گھر کے کام کاج میں حتی الامکان ان کا تعاون کرنا وغیرہ ایسے امور ہیں جن پر عمل اور آمد کے ذریعے ایک عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت سے جملہ حقوق دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امہات المومنین کے ساتھ جو بھی لمحات تھے وہ سیر و تاریخ کی کتابوں میں محفوظ کر لیے گئے۔ وہ تمام لمحات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلیٰ اخلاق کردار کی گواہی دیتے ہیں،
اور مثالی ازدواجی زندگی کے لیے رہنما اصول پیش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغمبر ہونے کی بنیاد پر عام انسانوں کے مقابلے میں خاص امتیازات کے حامل تھے۔ اولاً آپ کی ذات عالی صرف مردوں ہی کے لیے سرچشمہ ہدایت نہ تھی، بلکہ عورتوں کی ہدایت بھی آپ ہی کی ذات عالی سے وابستہ تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ منتخب اور عفت مآب پاکیزہ خواتین آپ کے حرم میں آ کر دین و شریعت براہ راست سیکھیں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں۔ موجودہ دور میں خواتین اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بات بے بات پر غلط صحیح قسمیں کھایا کرتی ہیں، اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ ازواج مطہرات کا یہ عمل تھا کہ وہ بہت کم قسمیں کھاتی تھیں، اور اگر ایسا کیا بھی تو اسے پورا بھی کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر سے خفا ہو کر ان سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ انہوں نے معافی مانگی اور صحابہ کرام سے سفارش کرائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے نظر مان لی ہے اور نظر کا پورا کرنا شرط ضروری ہے۔ بالآخر آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے قسم توڑی اور کفارہ قسم کے طور پر 40 غلام آزاد کیے۔ تمام ہی امہات المومنین یتیموں مسکینوں کا الامکان خیال رکھتی تھیں، ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کا خصوصی اہتمام کرتی تھیں، اور ان کے مالوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتی تھیں تاکہ ان کی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یتیموں کا مال لوگوں کو تجارت کی غرض سے دیا کرتی تھی تاکہ اس میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ امہات المومنین کی انفرادی زندگی کی طرح ان کی اجتماعی زندگی مسلم خواتین کے لیے مختلف پہلوؤں سے قابل نمونہ اور مشعل رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے درمیان اجتماعی معاملات روا رکھے۔ ان کے درمیان فطری نوک جھوک بھی ہوتی تو اس کی نوعیت کیا تھی، دیگر سیابیات سے ان کا کیا طرز عمل رہا، ان کا معاشرے کی اصلاح اور علم کے فروغ میں کیا کیا کردار رہا۔ اس سلسلے میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کا آپسی تعلق زیادہ تر خوشگوار رہا۔ باوجود اس کے کہ ان میں سوکنوں والا رشتہ تھا، وہ آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ کیا کرتی تھیں، خود پر دوسروں کو ترجیح دیتی تھی اور آپس میں ہنسی مذاق کیا کرتی تھی۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو آج کی خواتین کے لیے بہت قابل قدر ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا دجال سے بہت ڈرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے مذاقاً کہا کہ دجال نکل آیا ہے۔ وہ گھبرا کر ایک خیمے میں گھس گئیں اور یہ دونوں ہنستے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور انہیں اپنے مذاق کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنسے اور سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دے کر باہر بلا اور بتایا کہ ابھی دجال کا خروج نہیں ہوئے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن دوسروں کو خود پر ترجیح بھی دیا کرتی تھیں، جبکہ عورت کا سوکن کو اپنی ذات پر ترجیح دینا واقعی تعجب خیز عمل ہے، اور اس کی مثال شاذ و نادری نظر آتی ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دی تھی۔ اس پر وہ اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے ان کی تعریف میں فرمایا، مجھے سب سے زیادہ یہی بات پسند آئی اور میری خواہش ہوئی کہ میں بھی سودہ بن زمع جیسی بن جاؤں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اگرچہ امت مسلمہ کی مائیں تھیں اور ان کا مقام دیگر عورتوں سے کہیں زیادہ بلند و بالا تھا، اس لیے ان کی تعلیم تربیت بھی کی گئی تھی، لیکن ان میں بھی آپسی رشک اور مقابلہ آرائی وغیرہ کا فطری جذبہ موجود تھا جو کبھی کبھی غالب آ جاتا تھا۔ اس کا اہم پہلو یہ تھا کہ یہ وقتی اور معمولی ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا یا بدکلامی کی نوبت نہیں آتی تھی، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے انہیں تنبیہ کر دی جاتی تھی۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھتی تھیں اور عفو درگزر سے کام لیتی تھیں۔ انہوں نے کبھی دوسرے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا یہ پہلو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان نوک جھوک ہوا کرتی تھی، لیکن جب اول ذکر کے ساتھ واقعہ فقہ پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثانیہ ذکر سے حضرت عائشہ کے اخلاقی حالات دریافت کیے تو انہوں نے بجائے انتقام لینے یا انہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر سے گرانے کی بجائے فرمایا، مجھے ان میں بھلائی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔
امہات المومنین ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین سے پوچھا کہ ان کی تیمارداری کون کرے گا۔ سب نے رضامندی ظاہر کی۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو پوچھا گیا کہ ان کو غسل اور کفن دفن کون دے گا۔ اس پر تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا جواب تھا کہ ہم سب کریں گے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن نہ صرف باہمی تعاون کرتی تھیں بلکہ موقع مال کے لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سفارش کیا کرتی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کریں، وہ بدلے میں اپنی باری ان کو دے دیں گی۔ امہات المومنین نے ہمیشہ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی اور جہاں بھی ان لوگوں کی طرف سے عقائد، ارکان، معاملات اور دیگر چیزوں میں کوئی کمی یا غلطی نظر آئی اس پر متنبہ کیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ بچوں کے بستر کے نیچے اس رکھا جاتا تھا تاکہ وہ آسیبوں اور بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بچے کے پاس اس طرح رکھا دیکھا تو سخت ناراض ہوئی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ٹوٹکے کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کے درمیان اختلافات کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ واقعہ تحکیم کے بعد ان کے بھائی عبداللہ بن عمر نے اسے فتنہ سمجھ کر گوش نشین ہونا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر ان کو منع کیا اور فرمایا تمہیں اس میں شریک ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کو تمہاری رائے کا انتظار رہے گا، ممکن ہے کہ تمہاری یہ گوشہ نشینی ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن علمی میدان میں بھی پیچھے نہیں رہی بلکہ علم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو کچھ سیکھا اس سے عوام الناس تک بہت خوبی پہنچایا جس سے خصوصاً عام خواتین کو بہت فائدہ پہنچا۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کو اسلامی علوم، قرآن، حدیث، فقہ اور علم فرائض وغیرہ میں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم پورا یاد تھا۔ تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی مہارت حاصل تھی۔ احادیث میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 2210 احادیث مروی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 60 احادیث اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 378 احادیث اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 15 احادیث کے نام قابل ذکر ہیں۔ فقہ کے میدان میں حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن کے نام مشہور ہوئے۔ علم فرائض میں حضرت عائشہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اکثریت نے ان سے اس میدان میں استفادہ کرتے ہوئے مسائل دریافت کیے ہیں۔ انہی اسباب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علمی میدان میں دیگر ازواج مطہرات پر فوقیت حاصل ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ اگر عائشہ کے علم دیگر ازواج مطہرات اور تمام عورتوں کے علم کے ساتھ جمع کر دیا جائے تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم سب سے افضل ہوگا۔ اس سبق میں اور اس سے پہلے 2 سبقوں میں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی مثالی ازواج زندگی سے متعلق کچھ واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کے علاوہ بھی کتب احادیث اور کتب تاریخ میں بہت سے واقعات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی ازواج زندگی کس قدر مثالی اور کس قدر حسن رعنائی سے بھرپور تھی۔ آج جب کہ خاندان کا شیرازہ بری طرح بکھرتا جا رہا ہے، ازواج زندگی کے مسائل میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، غیر مسلم سماج بھی اس مصیبت سے دوچار ہے اور مسلم سماج بھی اس مصیبت کا شکار ہے۔ ضرورت ہے کہ ان حالات میں امہات المومنین کی ازواج زندگی کا بار بار مطالعہ کیا جائے اور ان اسباق کو سنا جائے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی مثالی ازواج زندگی سے فکری اور عملی ہر سطح پر رہنمائی حاصل کی جائے اور اس رہنمائی کو عام کرنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیے جائے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اس مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ذات و صفات، کردار و عمل، اخلاص و احسان، جود و عطا، ایمان و اتقان اور علم و فضل کے میدان میں اپنی مثال آپ تھی۔ ان کی یہ صفات آج کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں، بشرطے کہ حقیقی معنوں میں ان پر عمل کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، آمین۔
اختصار کے پیش نظر یا امہات المومنین کی اہل زندگی کے چند ہی گوشے ذکر کی گئے ہیں، ورنہ تفصیل کے لیے تو سفینے چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحیثیت شور اور سربراہ خاندان آپ نے جو اسوہ حسنہ امت کے لیے پیش فرمایا ہے وہ اسلامی تاریخ کا گراں بہا سرمایہ اور سیرت طیبہ کا روشن حصہ ہے۔ اگر آج بھی مسلمان مرد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اسوہ کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں تو نہ طلاق کی کبھی نوبت آئے، نہ خلع کی، بلکہ اطمینان سکون کے ساتھ ازواج زندگی بسر ہوتی رہے، اور سکون رات شادمانی مسرت سے ہمارے گھر جنت کا نشان بن جائیں۔ سیرت مصطفیٰ کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 26 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی آخری تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کی ہر لمحے میں اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔